الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کئی اچھی اور بری عادتوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو اسے فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہیں۔ نقصان دینے والی عادتوں میں سے ایک عادت سستی بھی ہے۔ سستی کی برائی کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ سست سے سست آدمی بھی خود کو سست کہلوانا پسند نہیں کرتا، لیکن کل کروں گا، ابھی نہیں، پھر کبھی صحیح، دیکھتا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی موڈ نہیں ہے۔ ان جیسے جملے اس کے سست ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ افسوس، ہم سیکنڈوں کا کام منٹوں میں، منٹوں کا کام گھنٹوں، گھنٹوں کا کام دنوں، دنوں کا کام ہفتوں اور ہفتوں کا کام مہینوں پر ٹال دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں نقصان کا احساس نہیں ہوتا۔ کام کو آئندہ پر ٹالنے والے شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے ایک درخت کاٹنا ہو، جب وہ دیکھے کہ درخت بہت مضبوط ہے اور شدید مشقت سے کٹے گا تو وہ کہے میں 1 سال کے بعد اس کو کاٹنے کے لیے آؤں گا۔ اسے یہ شعور نہیں ہوتا کہ اس عرصے میں درخت مزید مضبوط ہو جائے گا اور خود اس شخص کی جتنی عمر گزرتی جائے گی وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ آج جب وہ طاقتور ہونے کے باوجود درخت کو نہیں کاٹ سکا تو 1 سال کے بعد جب وہ کمزور ہو جائے گا اور درخت زیادہ مضبوط ہو جائے گا تو وہ کیسے اس درخت کو کاٹ سکے گا۔ سستی اور کاہلی یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ کام میں سستی کے اعتبار سے لوگوں کی ممکنہ 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو کسی کام میں سستی نہیں کرتے، ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ نمبر 2، جو کچھ کاموں میں سستی کرتے ہیں اور کچھ کاموں میں چستی، اس قسم کے لوگ بھی کم ہیں۔ اور نمبر 3، جو ہر کام میں سستی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ بہرحال سستی نے ہمارے معاشرے کو گھیر رکھا ہے۔ کہیں جسمانی سستی کا سامنا ہے تو کہیں ذہنی سستی کا۔ مثلا گناہوں سے توبہ کرنے میں سستی، نمازوں میں سستی، فرض حج ادا کرنے میں سستی، نماز روزے قضا ہو تو انہیں ادا کرنے میں سستی، تلاوت قرآن کریم کرنے میں سستی، درست تلاوت کے لیے قواعد و مخارج سیکھنے میں سستی، شرعی مسائل جاننے میں سستی، نیکیاں کرنے میں سستی، قرض واپس کرنے میں سستی، کسی کی حق تلفی پر معافی مانگنے میں سستی، پڑھائی میں سستی، پانی، بجلی و گیس اور دیگر یوٹیلیٹی بلز ادا کرنے میں سستی، بائک یا گاڑی وغیرہ کے خراب کاموں کو دور کروانے میں سستی، علاج میں سستی، میڈیکل ٹیسٹ کروانے میں سستی، بچوں کی کفالت میں سستی، گھر کے کام کاج میں سستی، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، بے فارم وغیرہ سرکاری اور انتہائی ضروری دستاویزات بنوانے میں سستی، اولاد کی شادی کرنے میں سستی، اور اگر کہیں ملازمت کرتے ہیں تو دفتری کام کرنے میں سستی، سیٹ ہیں تو ملازمین کو تنخواہیں دینے میں سستی۔ الغرض ہماری زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں سستی کا چال چلن نہیں ہے؟ یاد رکھیے، یہ سستی ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہی ہے۔ اس طرح کہ نماز روزے جیسی فرض عبادتوں کی ادائیگی میں سستی جہنم کی سزا کا حقدار بنا دیتی ہے۔ علم دین کے حصول میں سستی ہمیں کئی گناہوں میں مبتلا کروا سکتی ہے۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہمارے گھر والے ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ بر وقت کام نہ کرنے پر ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ کسی موقع پر قانونی جرمانہ یا سزا بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی سستی کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دفتری کام جمع ہونے کی وجہ سے ٹینشن میں اضافہ ہو سکتا ہے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے نوکری بھی جا سکتی ہے۔ ترقی کا سفر آہستہ آہستہ طے کرنے سے
یا اس میں بہت زیادہ سستی دکھانے سے کارکردگی بھی کمزور ہو سکتی ہے، لوگوں کی تنقیدی باتیں سننا پڑ سکتی ہیں، سستی کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ہم پر ختم ہو سکتا ہے۔ سستی کا مریض خود کو ناکام سمجھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ سستی اور کاہلی صرف ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اثرات ہمارے بچوں اور دیگر گھر کے افراد پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ جب سستی کے اتنے سارے نقصانات ہیں تو سستی کا علاج کرنے میں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بزرگ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے آ کے کہا کہ مجھے ایسی نصیحت کیجیے کہ میری سستی کا علاج ہو جائے، تو انہوں نے مختصر الفاظ میں اس کا علاج بیان کیا کہ سستی کا علاج چستی ہے۔ سستی کو دور کرنے کے لیے حکماء نے مختلف نکات پیش کیے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی سستی کو دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی سستی کو تسلیم کیجیے۔ جو مریض اپنی بیماری کو تسلیم نہیں کرتا وہ علاج کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ اس لیے اپنی سستی کو بہانوں کے پیچھے چھپانے کے بجائے دل ہی دل میں مان لیجئے کہ میں سست ہوں، تبھی علاج ممکن ہو سکے گا۔ نمبر 2، دعا کیجیے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سستی سے نجات کے لیے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے اس کے مطابق دعا مانگیے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا منقول ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی و کاہلی سمیت 7 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بک من البخل والکسل وارذل الامور وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا وممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، سستی سے، نکمی عمر سے، عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیے۔ نمبر 3، کام کرنے کے طریقے سوچیے۔ ہم اکثر کام نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کیا کبھی کام کرنے کے بہانے بھی ہم نے تلاش کیے ہیں؟ اگر کام کو ٹالنے کے بجائے ہم یہ سوچیں کہ یہ کام کس طرح ہو سکے گا اور پھر اسے کر ڈالیں تو جو چستی ہے وہ ہماری شناخت بن جائے گی اور ہم لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 4، اپنا علاج کروائیے۔ کبھی کبھار سستی بعض میڈیکل پرابلمز کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، مثلا دائمی بخار رہنا، مسلسل سر درد، کمر درد، ٹانگوں وغیرہ میں درد کی وجہ سے بھی مسلسل سستی رہتی ہے۔ لہٰذا چست ہونے کے لیے مکمل صحت یاب ہونے کا انتظار نہ کیجیے بلکہ علاج کروائیے۔ نمبر 5، نیند پوری کیجیے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سستی ہو سکتی ہے۔ اپنی عمر کے مطابق 7 یا 8 گھنٹوں کی نیند ضرور لیجیے۔ نمبر 6، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے۔ ڈٹ کر کھانا اور زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا یہ سستی کا سبب بنتا ہے۔ اتنا کھائیے کہ جو آپ کے جسم کے کام آئے۔ تلی ہوئی مرغن غذائیں کھانے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کیا آپ ان کو ہضم کر پائیں گے۔ نارمل کھانا کھانے کے بعد واک کر لیجئے، طبیعت حشاش بشاش رہے گی اور سستی دور بھاگے گی۔ نمبر 7، مصروف رہیے۔ بلا مقصد فارغ رہنا سستی کو دعوت دیتا ہے۔ خود کو عبادت و نیکیوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 8، ٹالنے سے بچیں۔ کاموں کو جمع کر لینے سے ذہن بوجھل ہو جائے گا۔ اپنا کام پہلی فرصت میں کرنے کی عادت ڈالیں۔ پینڈنگ کام نہیں ہوں گے تو سستی بھی نہیں چھائے گی۔ نمبر 9، شیڈول بنائیے۔ کام کرنے میں ترتیب نہ ہونا بھی سستی کی ایک وجہ ہے۔ مشکل کام کے لیے اپنا فریش ٹائم چنیں اور ہو سکے تو ایک لسٹ بنا لیں کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے اور کون سا بعد میں۔ نمبر 10، موڈ پر نہیں بلکہ اصول پر کام کریے۔ کام کرنے کے لیے اپنے موڈ پر انحصار بالکل نہ کریں بلکہ اصول کے پیش نظر کام کریں۔ اصول یہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ کل کیوں کریں، آج کیوں نہیں کریں۔ اس طرح بھی سستی کو دور بھگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لیجیے۔ ایک ہی دم اپنے اوپر بہت زیادہ کام نہ لاد لیں۔ مثلا جوش میں آ کر آج سے ہی 1 گھنٹہ پیدل چلوں گا، ایسا نہ کریں۔ 15 منٹ سے شروع کریں
اور پھر تھوڑا تھوڑا وقت بڑھائیے. 1 گھنٹہ پیدل چلنے کی عادت بن جائے گی. اسی طرح دیگر کاموں میں بھی یہ مثال سمجھ سکتے ہیں. نمبر 12، مشقت پر نہیں بلکہ نتیجے پر نظر رکھیے. کام کیسا ہی مشکل ہو، اگر اس کا پھل میٹھا ہے تو مشقت کی کڑواہٹ پر نگاہ نہ ڈالیں بلکہ نتیجے کی مٹھاس پر نظر رکھیے. نمبر 13، اپنا کام خود کیجیے. اپنا ہر کام دوسروں سے کروانے کی عادت بنا لینا بھی سست بنا دیتا ہے. جو کام آپ خود کر سکتے ہیں اس کے لیے کبھی بھی دوسروں پر انحصار نہ کیجیے. نمبر 14، انداز زندگی تبدیل کریں. سوشل میڈیا کے غیر شرعی اور غیر ضروری استعمال اور ان پر گھنٹوں فضول اور گناہ بھرے پروگرامز دیکھنے سے بھی انسان سست ہوتا ہے اور سستی کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ جاتا ہے، اس لیے ان سے بچیے. نمبر 15، اپنے کاموں کو تقسیم کر لیجئے. بعض اوقات انسان کام کی طوالت سے گھبرا جاتا ہے کہ مثلاً اتنی موٹی کتاب میں کیسے پڑھوں گا. یہ سوچ کر سست ہونے کے بجائے آپ روزانہ 5-10 صفحات پڑھنے کی عادت بنا لیں اور کام شروع کریں تو انشاءاللہ پوری کتاب پڑھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور آخری بات، ہفتے میں 3 دن خوب چستی سے کام کیا اور پھر 4 دن خواب خرگوش کے مزے لیے. اس طرح بھی سستی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر کام کا روٹین بنائیے اور روزانہ کی بنیاد پر اس پر عمل کیجیے. انشاءاللہ سستی اور کاہلی سے نجات حاصل ہوگی. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.